بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا بهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمین. اچھا جی، اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس چارٹر کا محاکمہ، شق نمبر 3، اسلامی انقلاب شمارہ نمبر 5. Everyone has the right to life, liberty and security of person. ترجمہ: ہر ہیومن کو زندگی، آزادی اور شخصی تحفظ کا حق حاصل ہے. اقوام متحدہ کے منشور برائے ہیومن رائٹس کے مطابق آزادی ہر انسان کا بنیادی پیدائشی حق ہے، کیونکہ وہ آزاد پیدا ہوا ہے، اور اس آزادی سے مراد دو چیزوں کے درمیان اختیار نہیں بلکہ خیر و شر کے تعین میں آزادی کا اختیار ہے. اس منشور کے تحت انسان کی زندگی، آزادی اور اس کے ذاتی تحفظ کا حق دوسرے تمام حقوق اور آزادیوں کے نفاذ کے لیے اساس اور بنیاد سمجھے جاتے ہیں. اس منشور کے تحت انسان کی زندگی، آزادی اور اس کے ذاتی تحفظ کا حق دوسرے تمام حقوق اور آزادیوں کے نفاذ کے لیے اساس اور بنیاد سمجھے جاتے ہیں. یہ حق، آزادی اور اس کے ذاتی تحفظ کے حق دوسرے تمام حقوق اور آزادیوں کے نفاذ کے اساس اور بنیاد سمجھے جاتے ہیں. اسی لیے اس منشور ہیومن رائٹس کے ایجنڈے کو لے کر استعماری ریاستوں کی سرپرستی میں سینکڑوں این جی اوز دنیا کے مختلف خطوں اور ممالک میں کام کرتی ہیں اور قومی معاشروں میں اس بات کا جائزہ لیتی ہیں کہ حکومتیں، ریاستی ادارے اور سیاسی جماعتیں منشور ہیومن رائٹس کی پاسداری کر رہی ہیں یا نہیں. یہ غیر ریاستی تنظیمیں ہیومن رائٹس چارٹر کی خلاف ورزی پر باقاعدگی سے رپورٹیں شائع کرتی ہیں، احتجاجی مظاہرے ترتیب دیتی ہیں اور مختلف ذرائع سے حکومتوں پر دباؤ ڈالتی ہیں تاکہ ہیومن رائٹس چارٹر کی مکمل پاسداری ہو سکے. ٹھیک ہے. اقوام متحدہ کے منشور کی یہ شق اس بات کا اعلان ہے کہ انسان ہی کائنات میں میزان حقیقت ہے، جس کی بنیاد پر تمام امور کے حق اور باطل ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا. ہیومن کائنات میں میزان حقیقت ہے، جس کی بنیاد پر تمام امور کے حق اور باطل ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا. اسی تناظر میں ہیومن رائٹس کے فلسفے کو گھڑ کر، یا تو میری اردو بالکل خراب ہے یا دوسروں کی، یہ میری سمجھ نہیں ہے کہ کے بعد فلسفہ کیوں لکھتے ہیں لوگ، یعنی فلسفے ہونا چاہیے نا. اسی تناظر میں ہیومن رائٹس کے فلسفے کو گھڑ کر درج بالا حقوق کو بنیادی حیثیت دے کر، اسی تناظر میں ہیومن رائٹس کے فلسفے کو گھڑ کر درج بالا حقوق کو بنیادی حیثیت دے کر اس کی پاسداری اور تحفظ کے لیے سیاسی کھڑ کر اور درج بالا حقوق کو بنیادی حیثیت دے کر اس کی پاسداری اور تحفظ کے لیے سیاسی قانونی بین الاقوامی آئینی، معاشرتی، حتیٰ کہ اخلاقی اور مدنی جزات کو ڈھونڈ نکالا گیا ہے.
اسی تناظر میں ہیومن رائٹس کو گھڑ کر اور درج بالا حقوق کو بنیادی حیثیت دے کر اس کی پاسداری تحفظ کے لیے سیاسی، قانونی، بین الاقوامی، آئینی، معاشرتی، حتیٰ کہ اخلاقی اور مذہبی جواز تک کو ڈھونڈ نکالا گیا ہے۔ مذکورہ بالاشک میں ہیومن رائٹس کے تحت جن حقوق کے تحفظ کا ذکر کیا گیا ان کی مختصر وضاحت درج ذیل ہے۔ زندگی کا حق کے زندگی سے مراد یہ عقیدہ ہے کہ ہر ہیومن زندگی کا اس وقت تک حق رکھتا ہے جب تک وہ ہیومن رائٹس کی پاسداری قول و فعل کے ذریعے کرتا ہے۔ صورت میں کوئی دوسرا انسان، شخص یا ادارہ کسی بھی طور پر اسے قتل کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ہیومن کو جینے کا پیدائشی حق اس طور پر حاصل ہے جسے کسی بھی صورت میں پامال نہیں کیا جا سکتا، لہذا اس حق کو قانونی تحفظ فراہم کیا جانا چاہیے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے ہیومن رائٹس کو کسی بھی دوسرے نظریے اور قانون کی روشنی میں مسترد کرنے کا حق حاصل نہیں، اور نہ ہی اس نظریے کی روشنی میں کسی ہیومن کو زندگی سے محروم کرنے کا کوئی قانونی یا آئینی جواز حاصل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مذہب، شخص، ادارہ یا پھر حکومت اس بات کی قطعی طور پر مجاز نہیں ہے کہ وہ کسی ہیومن کی زندگی کو باوجود کسی سنگین جرم کے ارتکاب کے ختم کرے۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہر حکومت اور ریاست اپنی حدود میں رہنے والے تمام ہیومنز کی زندگی کے تحفظ کے لیے مناسب اقدامات کرنے کی پابند ہے۔ اس کے لیے اگر قانون سازی، آئین سازی اور دوسرے حکومتی اقدامات میں رد و بدل یا ترمیم و اضافہ اور معاشرتی و مذہبی تعلیمات کی منمانی تعبیرات و تعویلات سمیت کوئی بھی دوسرا قدم اٹھانے کی ضرورت پڑے تو اس پر لہت و لال کی کوئی گنجائش نہیں۔ واضح رہے کہ یہاں ہیومن بینگ کے رائٹس مراد ہیں، نہ کہ تمام انسانوں کے حقوق۔ لہذا جو شخص بھی اپنے آپ کو ہیومن بینگ نہیں گردانتا وہ حق زندگی سے محروم کر دیا جا سکتا ہے یا کر دیا جائے گا۔ مزید یہ کہ وہ تمام حکومتیں جو ہیومن رائٹس کے چارٹر پر دستخط کر چکی ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ تمام لوگ جو اب تک ہیومن بینگ بننے پر راضی نہیں ہیں انہیں مقننہ عدلیہ، انتظامیہ، میڈیا، تعلیمی اداروں، معیشت دانوں، این جی اوز اور سرکاری کارندوں کی ترغیب و ترہیب کے ذریعے ہیومن بینگ بنانے کی ہر ممکن کوشش کریں تاکہ امت و ناز ہیومن بن کر صرف ہیومن رائٹس کے چارٹر کو مطالبہ کریں اور کسی بھی قسم کے ایسے مطالبے سے اپنے آپ کو دور رکھیں جو اس چارٹر کے زمرے میں نہ آتا ہو، اگرچہ کہ اخلاق و مذہبی طور پر وہ مطالبہ بالکل جائز اور مبنی بر ضرورت ہی کیوں نہ ہو۔ بڑا لمبا جملہ لکھا ہے۔ مزید یہ کہ وہ تمام حکومتیں جو ہیومن رائٹس کے چارٹر پر کر چکے ہیں ان پر لازم ہے کہ تمام لوگ جو اب تک ہیومن رائٹس بننے پر راضی نہیں ہیں انہیں مقننہ عدلیہ، انتظامیہ، میڈیا، تعلیمی اداروں، معیشت دانوں، این جی اوز اور سرکاری کے ذریعے ہیومن بنانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ ٹھیک ہے۔ امت الناس ہیومن بن کر صرف ہیومن رائٹس کے چارٹر میں اور کسی بھی قسم کے ایسے مسئلے سے اپنے آپ کو دور رکھیں جو اس چارٹر کے زمرے میں نہ آتا ہو، اگرچہ کہ اخلاق و مذہبی طور پر وہ مطالبہ جذبہ اور مبنی بر ضرورت ہی کیوں نہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے نتیجے میں امت الناس ہیومن بینگ بن کر صرف ہیومن رائٹس کے چارٹر کا مطالعہ کریں اور کسی بھی قسم کے ایسے مطالبے سے اپنے آپ کو دور رکھیں جو اس چارٹر کے زمرے میں نہ آتا ہو، اگرچہ کہ اخلاق و مذہبی طور پر وہ بالکل جائز اور مبنی بر ضرورت ہی کیوں نہ۔ ہماری اس توضیح کے جواز پر سینکڑوں مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ مثلا اس وقت فلسطین، غزہ اور لبنان میں گزشتہ ایک سال سے روزانہ کی بنیاد پر لگاتار بمباری کر کے اسرائیل نہتے اور معصوم فلسطینی عورتوں، بچوں، بوڑھوں، بیماروں، معذوروں کو بغیر کسی تخصیص کے انتہائی سفاکی کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے ان کا قتل عام کر رہا ہے۔ بنیاد پر لگاتار بمباری نہتے اور معصوم فلسطینی بچوں، بوڑھوں، بیماروں اور معذوروں کو بغیر کسی تخصیص کے انتہائی سفاکی کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے قتل کر رہا ہے، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں کو زندگی اس لیے حاصل نہیں کیونکہ وہ اہل مغرب کے نزدیک اہل افغانستان
کیونکہ اہل مغرب کے نزدیک اہل افغانستان، اہل عراق، اہل شام، برمی مسلمان، اہل غزہ، فلسطین، اہل لبنان، امریکہ کے اصل مالک و ابنائے ارض، ریڈ انڈین، آسٹریلیا کے اصل باسی ابوریجنیز ہیومن نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے مذہب و رسوم و رواج سے متعلق کسی عالمی استعماری و سرمایہ تصور حق اور نظری حیات کو قبول کرنے کے بجائے اسے رد کرتے ہیں۔ اس حوالے سے مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں وہ ہمیشہ مغرب کے لیے اس لیے ناقابل قبول ہیں کہ وہ مغرب کے تصور حق کے مقابلے میں اسلام کو الحق مانتے ہیں۔ لہذا مغرب کی نواحی میں موجودہ اسرائیلی ظلم و بربریت اس لیے قابل مذمت نہیں کیونکہ غزہ، فلسطین اور اب لبنان، شام، یمن اور ایران کے پاس ہیومن بینگ نہیں، بلکہ وہ تو اس نظریے کے ہی خلاف ہیں۔ لہذا ان کی حیثیت کیڑے مکوڑوں اور چیونٹیوں سے بھی بدتر ہے۔ انہیں زندگی کا کوئی حق ہے۔ اس لیے جب حماس کے مجاہدین نے سینکڑوں اسرائیلی ہیومن بینگز کو جہنم حاصل کیا تو پوری دنیا میں واویلا مچ گیا، جبکہ 50,000 مسلمان شہید ہونے کے باوجود کسی کے کان پر جوں نہیں رہیں گی۔ اس کے برعکس اسلام بلا تفریق کے رنگ و نسل و مسلک و مذہب ہر شخص چاہے وہ ہیومن ہو یا غیر ہیومن ہو کو زندہ رہنے کا حق اس وقت تک دیتا ہے جب تک وہ زمین پر فتنہ و فساد مچا کر دوسروں کی جان و مال اور ایمان کو غیر محفوظ نہ کر دے۔ مغرب کے اس ہیومن فلسفے کے برعکس ہر انسانی جان کے احترام کو اسلام فرض قرار دیتا ہے، اس لیے ہر انسان کو جینے کا حق صرف اسلام نے دیا۔ مغرب نے اگر اپنے دستوروں یا اعلاانات میں کہیں حقوق انسانی کا ذکر کیا تو فی الحقیقت اس میں یہ بات مضمر ہوتی ہے کہ یہ حقوق ہیومنز کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال آسٹریلیا کی ہے جہاں سفید نسل ہیومنز کے لیے قدیم باشندوں انسانوں کا شکار کر کے زمین کو خالی کرایا گیا، اور امریکہ میں وہاں کے پرانے باشندوں کی نسل کشی کی گئی اور جو بچ گئے ان کو مخصوص علاقوں میں مقید کر دیا گیا۔ اسی طرح افریقہ کے مختلف علاقوں میں گھس کر انسانوں کو جانوروں کی طرح ہلاک کیا گیا، اور آج فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی کر کے یہودی ہیومنز کے لیے جگہ خالی کروائی جا رہی ہے۔ ان حقائق کی روشنی میں ہم بلا خوف تردید یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل مغرب کے نزدیک انسانی جان کا بحیثیت انسان کوئی احترام ان کے دل میں نہیں ہے۔ انسانی جان کا بحیثیت انسان اہل مغرب کے نزدیک انسانی جان کا احترام بحیثیت انسان اہل مغرب کے نزدیک انسانی جان کا بحیثیت انسان کوئی احترام ان کے دل میں نہیں، بلکہ اگر کوئی احترام ہے تو ہیومنزم کی بنیاد پر ہے۔ لیکن اسلام تمام انسانوں کے لیے اس حق کو تسلیم کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک انسان کے قتل کو تمام انسانوں کے قتل کے مترادف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فكأنما احیا الناس جميعا۔ ترجمہ، اسی وجہ سے ہم نے بنو اسرائیل پر نازل کی گئی تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی شخص کو بغیر کساد کے یا زمین میں فساد پھیلانے کے یعنی خون ریزی اور ڈاکہ زنی وغیرہ کی سزا کے بغیر ناحق قتل کر دیا تو گویا اس نے معاشرے کے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا، اور جس نے اسے ناحق مرنے سے بچا کر زندہ رکھا تو گویا اس نے معاشرے کے تمام لوگوں کو زندہ رکھا، یعنی اس نے حیات انسانی کا اجتماعی نظام بچا لیا۔ مذکورہ بالا آیت مبارکہ میں تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہونے کی حیثیت سے زندگی کا حق عزت و حرمت کے ساتھ حاصل ہے، جسے بغیر کسی شرعی وجہ کے تلف نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت مبارکہ میں قتل کے حوالے سے جس طرح انسانی جان کی حرمت کا ذکر ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ معاشرے میں موجود اعلیٰ طبقات کے ساتھ ساتھ غلاموں اور خواتین کی جانوں کی حرمت بھی اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے قابل قدر اور لائق عزت قرار دی ہے۔ اس لیے کوئی بھی شخص دوسرے کو معاشرتی طور پر کمتر سمجھ کر اس کی جان لینے کا کسی بھی صورت میں حقدار نہیں ہے۔ درج ذیل آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ناحق قتل کرنے والوں کی سزا خود ان کے قتل کی صورت میں متعین فرمائی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى
فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ ترجمہ ایمان والو، تم پر ان کے خون کا بدلہ قصاص فرض کیا گیا ہے جو ناحق قتل کیے جائیں، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ پھر اگر اس کو یعنی قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ یعنی قصاص معاف کر دیا جائے تو چاہیے کہ بھلے دستور کے موافق پیروی کی جائے اور خون بہا کو اچھے طریقے سے اس مقتول کے وارث تک پہنچایا جائے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے رعایت اور مہربانی ہے، پس جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس طرح زندگی کے حق کے حوالے سے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال فی خطبتہ بمنا الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ یہ نہیں پتہ یہ خطبہ منا میں تھا یا عرفات میں تھا۔ اس طرح ایک موقع پر ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انما ہن اربع لا تشرکوا باللہ شیئا ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا سرق یسرق۔ ترجمہ، آگاہ رہو، ان 4 باتوں سے بچنا: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کی حرام کردہ کسی جان کو ناحق قتل نہ کرنا، زنا نہ کرنا اور چوری نہ کرنا، قرآن و سنت میں وارد مذکورہ حوالہ جات و دیگر حوالہ جات کی روشنی میں یہ بات نہایت وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ جتنا انسانی زندگی کا تحفظ احترام اسلام غیر جانبدارانہ طور پر کرتا ہے، دنیا کا کوئی دوسرا آئین و قانون اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ البتہ ریاستی طور پر شریعت مطہرہ کی روشنی میں عدلیہ و قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اسلامی ریاست میں اس بات کا مکمل اختیار حاصل ہے کہ کوئی ایسا شخص جو کسی کے ناحق قتل کا مرتکب ہوا یا پھر اسلامی ریاست خلاف فتنہ و فساد کے ارتکاب میں براہ راست یا بالواسطہ طور پر شریک رہا ہو تو اس شخص کو بغیر کسی استثناء کے اعمال بد کے ارتکاب کے نتیجے میں قتل کر دیا جائے۔ اس بات کا حق ہے۔ اسلام کے قانون کے ساتھ میں کسی ہیومن غیر ہیومن کا امتیاز نہیں کیا جاتا اور نہ ہی سزاؤں کے اجراء میں عمومی طور پر کسی مسلم غیر کی تفریق روا رکھی جاتی ہے۔ اس مسئلے میں جس تفریق کا یہ موقع نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اسلام میں زندگی کا حق جیسے ہر انسان کو عمومی طور پر حاصل ہے، ویسے ہی حالت جنگ میں بھی اس کا احترام ان افراد کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے جو غیر مسلم اگرچہ کہ وہ کافر ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جنگ کے دوران کسی بھی صورت میں غیر محارب عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور عبادتگاہوں میں موجود لوگوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ انسان کے ساتھ ساتھ تمام اشیاء جو ذی روح ہیں، مثلاً تمام اقسام کے پالتو و غیر پالتو حیوانات، ان کو بھی زندگی کا حق دیا گیا، ان کے قتل سے سختی سے روکا گیا ہے۔ اسلام نے تو جنگ نہ کرنے والے افراد کے استعمال و ضروریات میں آنے والی تمام اشیاء، مثلاً درخت، پودے، فصلیں، گھاس پھوس، پانی کے چشمے اور اس طرح کے تمام قدرتی وسائل جن سے انسانوں و حیوانات کی زندگیوں کا تحفظ و بقا مشروط ہے، انہیں بھی تباہ کرنے یا تلف کرنے کی ممانعت کی ہے۔ اس حوالے سے حضرت ابوبکر صدیق نے اسلامی فوج کو کفار کے خلاف جہاد کے لیے روانہ کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس قفوا اوصیکم بعشر فاحفظوها عنی لا تخونوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تأكلوا نخلا ولا تحرقوا ولا تقطعوا شجرة مثمرة
مثمرہ ولا تذبحوا شاة ولا بکرة ولا بعيرا إلا لمأكله وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم۔ اے لوگو رک جاؤ، میں تمہیں 10 باتوں کی وصیت کرتا ہوں، انہیں مجھ سے یاد رکھو۔ خیانت نہ کرنا، مال غنیمت میں چوری نہ کرنا، بد عہدی نہ کرنا، مصلح لاش کو بگاڑنا نہ کرنا، کسی چھوٹے بچے، بوڑھے بڑے بوڑھے یا عورت کو قتل نہ کرنا، کسی کھجور کے درخت کو نہ کاٹنا، نہ ہی اسے جلانا، نہ ہی کسی پھلدار درخت کو کاٹنا، نہ ہی کسی بکری، گائے یا اونٹ کو ذبح کرنا مگر کھانے کے لیے۔ اور تم ایسے لوگوں کے پاس سے گزرو گے جنہوں نے خود کو عبادت کے لیے خانقاہوں میں مشغول کر لیا تو انہیں چھوڑ دینا، یعنی ان سے تعارض نہ کرنا۔ منفی طریقے سے تحفظ آزادی وہ زندگی منفی ذمہ داری کا تقاضا ہے کہ ریاست ہیومن بینگز کی آزادی اور تحفظ کے حق کی خلاف ورزی سے باز رہے، یعنی ہیومن بینگز کے حوالے سے ایسی کوئی قانون سازی ریاست نہیں کر سکتی جو ہیومن بینگ کو ان کے ہیومن رائٹ سے محروم کر دے جو انہیں اس چارٹر کے تحت حاصل ہیں۔ لہذا ریاست اس بات کی پابند ہے کہ وہ ایسے کسی شخص کو جو ہیومن رائٹس کو قبول کرنے والا ہو یا ہیومن رائٹس کے طے شدہ اصولوں کے تحت شر اور خیر کا ارتکاب کر رہا ہو تو اسے کسی بھی طور پر حراست میں نہ لے اور نہ ہی اس پر ریاست کا قانون یا اس کی کوئی شک نافذ کرے۔ اس بات کو اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ دنیا بھر کے جمہوری ممالک میں 4 دیواری کے اندر کسی بھی قسم کا غیر اخلاقی کام جیسے مذہب اور مذہبی تو مسترد کرتی ہوں، لیکن ہیومن رائٹس کے تحت اسے کسی شہری یا شہریوں کا حق گردانا گیا ہو، وہ قابل گرفت یا لائق مواخذہ نہیں۔ اس کی تازہ ترین مثال پاکستان کے سابق چیف جسٹس قاضی فائز کا ختم نبوت کے منکرین قاضیوں کے حق میں دیا گیا فیصلہ ہے کہ جو بعد میں انہیں تبدیل بھی کرنا پڑا۔ یہ وہ فیصلہ تھا جس کی روح سے قادیانیوں کو اس بات کا حق ہے کہ روشنی میں دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس بات کا حق کی روح سے قادیانیوں کو اس بات کا حق ہیومن رائٹس کی روشنی میں دینے کی کوشش کی گئی تھی وہ اپنی 4 دیواروں میں تبلیغ قادیانی اہمیت کے لیے اسلام کے شعائر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دیر میں قاضی فائز عیسیٰ کے متنازعہ فیصلے کا پیراگراف 42 دیا گیا ہے جس میں چیف جسٹس صاحب نے اس حکم نامے کو اپنے پہلے فیصلے کے طور پر جاری کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے پیراگراف 42 میں لکھا ہے کہ قانون کے مطابق قادیانی کو اپنے مذہب پر عمل پیرا ہونے اور اس کے اظہار اور اس کی تبلیغ کا حق اس شرط پر حاصل ہے کہ وہ عوامی سطح پر مسلمانوں کی دینی اصطلاحات استعمال نہیں کریں گے، نہ ہی عوامی سطح پر خود کو مسلمانوں کے طور پر پیش کریں گے، تاہم اپنے گھروں، عبادت گاہوں اور اپنے نجی مخصوص اداروں کے اندر انہیں قانون کے تحت مقررہ کردہ کیا ہوتا ہے، یعنی یہ میں تو اصل تو نہیں کرنا چاہتا، مقرر کردہ معقول قیود کے اندر گھر کے خلوت کا حق حاصل ہے۔ جب اس فیصلے کے خلاف پورے ملک کی سیاسی و مذہبی جماعتوں تنظیمات تحریکات نے تو اس کے طویل بحث و مباحثہ اور سپریم کورٹ میں علماء کرام کی مسترد کی روشنی میں چیف جسٹس صاحب نے اپنے سابقہ فیصلے سے مجبوراً رجوع کیا اور اس پیراگراف کو حذف کر دیا۔ چیف جسٹس صاحب کے اپنے فیصلے سے رجوع کر کے قرآن سے مطابق دوسرا فیصلہ جاری کرنے پر انہیں عالمی ملک کے طور پر ہیومن رائٹس تنظیمات کی طرف سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چیف جسٹس صاحب کا دوسرا فیصلہ اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس چارٹر کے تحت قادیانیوں کو ان کے حق کے آزادی سے محروم کرتا ہے، حالانکہ یہ فیصلہ قرآن سنت کی روح سے مبنی برحق ہے۔ اس منفی آزادی کی دوسری مثال بہت ساری دوسری جامعات کی طرح کراچی کی ایک معروف و پرائیویٹ یونیورسٹی میں مرخہ 19 اکتوبر کو منعقد کی شیطان پوجا پارٹی ہے جسے ایلومیناٹی تھیمڈ پارٹی عنوان دیا گیا تھا۔ اس پارٹی میں حاضرین محفل کے دل و دماغ پر شیطان پرستی کے تصور کو نقش کرنے کے لیے جن کلمات کا اعلانیہ ہے کہ وہ یہ ہیں: سیٹن از ہیپی ود یور پروگریس، کا معنی یہ ہے کہ شیطان تمہاری ترقی اور کامیابی سے بہت خوش ہے۔ واضح رہے کہ یہ سب کچھ پاکستان کی تاریخ، تہذیب، ثقافت، مذہبی اقدار و اخلاقی روایت کے یکسر منافی ہے۔ اس خباثت، ضلالت، شیطنت اور اظہار کی جرت چند مذہب اور خدا بیزار افراد کو صرف اس لیے ہو سکتی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ان کی اپنی 4 دیواری کے اندر ان کے اسلام دشمن اور مذہبی اقدار کی مخالفت میں کسی بھی بیہودہ اور فحش پروگرام کا انعقاد ان کے حق آزادی کا اظہار ہے، اگرچہ کہ ملک کے اندر بسنے والے مسلمانوں کی اکثریت اس کی شدید مخالفت ہی کیوں نہ کرے۔ اس خباثت، ضلالت، شیطنت اور اظہار کی جرت چند مذہب اور خدا بیدار افراد کو صرف اس لیے ہو سکتی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ان کی اپنی 4 دیواری کے اندر ان کے اسلام دشمن اور مذہبی اقدار کی مخالفت پر مبنی کسی بھی بیہودہ اور فحش پروگرام کا انعقاد ان کے حق آزادی کا اظہار ہے، اگرچہ کہ ملک کے اندر بسنے والے مسلمانوں کی اکثریت اس کی شدید مخالفت ہی کی نہ ہو۔ اس کے برعکس اسلام غیر شرعی چیزوں سے اجتناب اور ان کو روکنے کے بارے میں واضح اور جامع تعلیمات دیتا ہے۔ اسلام نہ صرف برائیوں سے بچنے کی تلقین کرتا ہے بلکہ برائیوں کو روکنے اور معاشرے میں اچھائی
کو فروغ دینے پر بھی زور دیتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس حوالے سے مختلف احکام دیے گئے ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم نے ایک جماعت جو صاحب اختیار و اقتدار بھی ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید نے ایک جماعت جو صاحب اختیار و اقتدار بھی ہو سکتی ہے اور اصحاب علم و دانش پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے جنہیں قرآن کریم اولو الامر قرار دیتا ہے، ان کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی معاشرے میں کسی بھی قسم کی برائی کو پنپنے یا پھیلنے نہ دے۔ سب سے پہلے قرآن نے ایک جماعت جو صاحب اختیار صاحب علم و دانش پر مل سکتی ہے سب سے پہلے قرآن نے ایک جماعت کو یہ بنیادی ذمہ داری دی ہے کہ وہ اسلامی معاشرے میں کسی بھی قسم کی برائی کو پنپنے یا پھیلنے نہ دے۔ دوسری طرف وہ اس بات کا بھی بھرپور اہتمام کرے جماعت کی طرف کرے کہ برائی کو برائی قرار دے کر اہل ایمان کو کار خیر اور عمل صالحہ کی طرف متوجہ کرتی رہے۔ جماعت اللہ فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ، اور تم میں سے ایسے لوگوں کی ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور بھلائی کو حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور وہی لوگ بامراد ہیں۔ دوسرے درجے میں اسلام نے اصحاب الرائے اور اہل اقتدار کو اس بات کا مکلف بنایا کہ وہ کسی بھی صورت میں اعمال خیر کی تعلیم، تبلیغ، تذکیر ہونے سے غافل نہ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ برائی کو کسی بھی صورت میں اور کسی بھی اصطلاح سے دھوکہ کھاتے ہوئے خیر نہ سمجھا جائے۔ اس طرح کسی خیر کو ہیومنز کی وضع کردہ تعریفات کی روشنی میں شر نہ سمجھا جائے، بلکہ خیر و شر کو خدائی تعلیمات اور الہامی ہدایت کی روشنی میں جان اور سمجھ کر اس کے پرچار کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیا جائے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ ترجمہ، تم بہترین امت ہو جو سب لوگوں کی رہنمائی کے لیے ظاہر کی گئی ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا۔ ان میں سے کچھ ایمان لانے والے بھی ہیں اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی پیش کردہ تصور خیر و شر کو صرف نصیحت و دانش تک محدود نہیں رکھا، بلکہ ہر شخص خواہ وہ معاشرے کا عام فرد ہو یا خاص صاحب علم ہو یا صاحب قوت و طاقت ہو اور یا پھر صاحب اختیار و اقتدار ہو یا عامی، اسے اپنی حدود میں رہتے ہوئے اپنی استطاعت کے مطابق برائی کو اپنے تئیں ختم کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ ہر شخص جو اپنے آپ کو کسی ایسے ماحول میں پائے جہاں قوت و طاقت اور زبانی تذکیر و نصیحت پر عمل اس کے لیے اس لیے ممکن نہ ہو تو وہ بھی برائی کو اپنے دل میں کم از کم برا جانے اور سمجھے، کیونکہ ایمان کا وہ آخری درجہ ہے جس کے بارے میں لاپرواہی ایسے شخص کو ایمان کی نعمت و دولت سے محروم کر سکتی ہے۔ بڑا لمبا پھر سامنے اسلام کے تو شر کو صرف نصیحت دانش تک محدود ہے، بلکہ ہر شخص خواہ وہ معاشرے کا عام فرد ہو یا خاص صاحب علم ہو یا صاحب قوت و طاقت ہو اور یا پھر صاحب اختیار و اقتدار ہو یا عامی، اسے اپنی
صرف نصیحت نہیں بلکہ ہر شخص کا معاشرے کا عام فرد ہو یا خاص صاحب علم ہو، جیسے قوت طاقت صاحب اختیار و اقتدار ہو یا عامی، اسے اپنی حدود میں رہتے ہوئے اپنے استعداد مطابق برائی کو اپنے تئیں ختم کرنے کی تاکید فرمائی۔ اور ایسا شخص جو اپنے کسی اگر ایسا شخص جو اپنی آپ کو کسی ایسے ماحول میں اور ایسا شخص اگر اپنے آپ کو کسی ایسے ماحول میں پائے جہاں قوت و طاقت زبانی تسکین و پر عمل کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو، تو وہ بھی برائی کو اپنے دل میں ہی کم از کم برا جانے اور سمجھے، کیونکہ یہ ایمان کا وہ آخری درجہ ہے جس کے بارے میں لاپرواہی اس شخص کو ایمان کی نعمت و دولت سے محروم کر سکتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کو روکنے کے بارے میں فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ ترجمہ، تم میں سے جو کوئی شخص برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روک دے، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو اپنی زبان سے روکے، اور اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو اپنے دل میں اسے برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔